گنبد خضرا دیکھوں کا ایک فرمان حضور نے فرمایا، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو قوم مسلم میں برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج دیکھ لیجئے آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے زنا جو ہے آسان کر دیا، کیوں؟ چونکہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں آپ کو معلوم ہے جنہوں نے زہر کھا لیا اس بنیاد پر کہ 40 سال کی عمر تک ان کے دروازے پر کوئی رشتہ نہیں کریں گے۔ کتنے غریب باپ ایسے ہیں رکشہ چلانے والے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ سوچ کر کہ میرے دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں، اتنا لمبا جہیز کا انتظام کیسے کروں گا۔ کتنے غریب باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جوانوں، کہاں کھڑے ہو آپ؟ آپ جہاں کھڑے ہو میرے آقا نے آپ کو یہاں کھڑا نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ نہیں تھی اسلام کی، یہ سوچ نہیں تھی قرآن کی، یہ فکر نہیں تھی پیغمبر اعظم کی۔ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے تو کم سے کم غریب نواز اور غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیے، علماء سے سنیے اور اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے، ہم لوگ بھی کبھی جلسے میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں انقلابی تقریر بھی کر دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ موقع ہے کہ آپ سیکھ کر جائیے۔ ہم لوگ کئی بار جلسے میں جاتے ہیں، ایک صاحب نے کہا حضرت آپ تو روزانہ جلسے میں جاتے ہیں، اچھے فیملیوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی اچھا رشتہ بتائیے گا ہمارے بیٹے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی اچھا رشتہ بتائیے گا ہمارے بیٹے کے لیے۔ چند دن کے بعد انہیں بتایا لڑکی کا باپ نمازی پرہیزگار ہے اور لڑکی تہجد گزار ہے۔ باپ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لڑکی تہجد گزار ہے، لہٰذا آپ ان کے گھر رشتہ بھیج دیجیے۔ مطلب سننے والے بندے نے لڑکی تہجد گزار ہے، لڑکے کا باپ نیک پرہیزگار ہے، کوئی توجہ نہیں سنے گا۔ کاروبار بتائیے کیا کرتا ہے؟ کاروبار بتائیے۔ ہم کا چھوٹی موٹی سی محلے میں کرانے کی دکان ہے، حضرت کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ کیا کہا؟ سب بولیے، اچھا رشتہ۔ قوم مسلم کی ذہنیت کا جنازہ نکل گیا۔ دیکھ لیجئے تہجد گزار لڑکی آج کے زمانے میں ناپید ہو چکی ہے ہمارے سماج میں۔ کہاں ہے تہجد گزار؟ میری قوم کی ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے، مشکل سے جمعے کی 2 رکعت جو ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں تھا۔ 5 وقت کی نماز ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اللہ ماشاءاللہ۔ تہجد گزار بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کہتا نہیں صاحب کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ پھر مجھے آیا غصہ، میں نے کہا جناب کھل کر کہیے کوئی مالدار رشتہ بتائیے۔ حاجی سمجھ میں نہیں آیا، نمازی سمجھ میں نہیں آیا، تہجد گزار بیٹی سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جسے نیک پرہیزگار بیوی مل گئی ہے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس جملے کو اچھے انداز میں پہچانتے ہیں کہ نیک بیوی کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے دولت مند مال والے زمیندار جن کو نیک بیوی نہ ملی ڈپریشن کی گولیاں کھا کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ یہ نیک بیوی ملنا آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹی موٹی بات ہے؟ نعمت ہے، نعمت۔ میرے نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے نیک پرہیزگار عورت مل گئی۔ کہہ رہے نہیں صاحب کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ ہم نے کہا کھل کے کہیے مالدار رشتہ چاہیے۔ لیکن ایک جملہ ہمارے بزرگ بھی سنے، کئی بزرگوں کو میں نے دیکھا بڑی معذرت کے ساتھ، کئی بزرگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے دل کا ارمان ہے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے بس کسی طرح ہمیں کار مل جائے۔ ارے یار خدا کے بندو شرم کرو، شرم۔
تمہارے دل کا ارمان صرف کار ہے؟ تمہارے دل کا ارمان یہ نہیں ہے میرے بیٹے کو کلمہ یاد ہو جائے؟ تمہارے دل کا ارمان یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ تمہارے دل کا ارمان یہ نہیں ہے میرا بیٹا حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے والا بن جائے؟ تمہارا یہ ارمان نہیں ہے میرا بیٹا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تمہارا ارمان یہ نہیں ہے میرا بیٹا محافظ ناموس رسالت بن جائے؟ تمہارا ارمان یہ نہیں ہے جب حضور کی عزت کی بات آئے تو لکھیم پور کے چوراہے پر میری جوان بیٹا کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو قلم تیرے۔ تیور دیکھیے دل کا ارمان کیا ہے۔ اے میرے بزرگو تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دل کا ارمان یہ نہ بناؤ یہ تمہیں کار بیٹھنے کو نصیب نہیں ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ملے گی۔ جن کے گھروں میں بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بہت اچھے سے میری بات سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہ جو آپ مانگ کر اپنا لیول ڈاؤن کر رہے ہیں نا، یہ بائک آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جہیز کا سامان آپ کے لیے نہیں ہے، یہ لانے والی اسی بہو کے لیے جو لے کر آئی ہے۔ آپ زبردستی مانگ کر بیکاری بن رہے ہیں اور اپنا لیول ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جہیز سے مالداری نہیں آتی ہے، مالداری خدا کی عطا سے آتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی انسان اپنے بیٹے کی شادی یا دنیا کا کوئی جوان اپنی شادی کسی مالدار عورت کے گھر اس لالچ میں کرے گا کہ میرے گھر میں مالداری آ جائے تو میرے نبی فرماتے اللہ اس شخص کو اور زیادہ محتاج کر دے۔ حدیث ہے، حدیث ہے، چونکہ تم نے تمنا وہاں رکھی جو خود محتاج ہے۔ تم نے تمنا اللہ سے لگانی تھی، تم نے مانگنا تو پروردگار سے تھا، دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے۔ وہ دینے پہ آتا ہے تو خود اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے وہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، وہ حساب نہیں لگاتا ہے، دینے پہ آتا ہے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ بندے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتے ہیں اے میرے مولا دامن پھیلانا میرا کام تھا، میرے خالی دامن کو بھرنا تیری رحمت کا کام۔ دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ آپ جو خود محتاج ہے اس سے امید لگا رہے کہ نہیں صاحب جہیز میں سامان ملے گا پریشانی دور ہو جائے گی۔ کہ ہماری تاریخ یہی تھی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ رات میں گشت کرتے تھے۔ بہت پرانی بات ہے لیکن میرے موضوع کی بات ہے، میں نے اس لیے یہ جملہ لیا۔ بہت پرانی بات ہے، آپ نے کئی بار سنی، اس میں ہمارے لیے سبق کیا بس وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ رات میں گشت کرتے تھے، فقیرانہ لباس پہن کر، اور اس نیت کے ساتھ کہ کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں سیاسی تقریر کروں تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا کردار ہے جو دنیا کے تمام سیاسی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کردار اور تیور تھا، اور جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے تیور اور کردار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ کشمیر کی سرزمین پر پہلگام پر جن ظالموں نے آتنکوادیوں نے حملہ کیا، آج ملک کے کونے کونے میں لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رائے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں، جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں۔ میرا اسلام مارنے کی نہیں زندگی کی اجازت دیتا۔ اللہ کا
قرآن کہتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کسی انسان کو، ایک انسان کو جس نے ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام ہے ہمارا۔ لوگ آج طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ہم لکھیم پور کے مسلمان اس حادثے پر پرزور مذمت کرتے ہیں، ان ظالموں کی، ان آتنکوادیوں کی۔ یاد رکھیے گا جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے بعد مارنے والا بھی آتنکوادی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کسی ناحق انسان کو مارنے والا بھی آتنکوادی ہے۔ یہ دونوں آتنکوادی ہیں، اور آتنکوادی کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ میرے نبی کا انداز یہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے کہا اے ظالموں جاؤ، میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ کون تھے سامنے جنہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے؟ کون تھے سامنے جنہوں نے میرے نبی کو گالی دی؟ کون تھے سامنے جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا؟ کون تھے سامنے جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو مارا؟ کون تھے سامنے جنہوں نے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے؟ کون تھے سامنے جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کو کتنا تڑپایا؟ مگر آج رسول اللہ کے پاس پاور آیا تو میرے نبی نے فرمایا تم نے ظلم کیا، وہ تمہارا کردار تھا، میں معاف کر رہا ہوں، یہ محمد کا کردار۔ میں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج اسلام کے خلاف اپنی زبان کھول رہے ہیں، یاد رکھیے گا کوئی بھی ہو، آتنکوادی آتنکوادی ہے، اس کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر، پہلگام کے علاقے میں، کشمیر میں جو ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی حمایت نہیں کی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے آپ کو ہندوستان کے مسلمان نظر آئیں گے، جو حکومت ہند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان آتنکوادیوں کو گرفتار کیجئے اور ایسی سزا دیجئے اتنی دردناک کہ کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہ ہو کہ دوبارہ ہمارے ملک میں فساد کرے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مذہب پوچھا گیا، ہندو ہیں یا مسلمان، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ سازش ہندوستان میں ٹکڑے کرنے کی، کہ نفرت اور پھیلے، ہندو مسلمان اور کرایا جائے۔ مگر بات صرف اتنی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ ہمیں رہزنوں سے غرض ہے کیا تیری رہبری کا سوال؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، انتظامیہ جواب دے، حفاظت جن کی ذمہ داری ہے وہ جواب دیں کہ یہ حادثہ ہوا کیسے۔ ہم کبھی کسی آتنکوادی کی حمایت نہیں کرتے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر دور دور تک کہیں کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کا ہمارے مذہب نے نہ حکم دیا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم کسی بھی انداز میں ایسوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، رات کے اندھیرے میں فاروق اعظم جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ فاروق اعظم جاتے ہیں گشت کرنے کے لیے۔ ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، ایک دروازے سے آواز آ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دیا۔ سنا ہے آپ نے، کئی بار سنا۔ میسج کیا ہے اس میں؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ غور کیجیے، ہم رشتہ کیسا دیکھ رہے ہیں، عمر نے رشتہ کیسا دیکھا تھا۔ بیٹی دودھ میں پانی ملا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی کانوں میں آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں غور سے۔ بیٹی نے کہا، نہیں میں نہیں ملاؤں گی،
کا بیٹی ملا دے، دروازہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، عمر کو نہیں خبر لگے گی، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم بادشاہ اسلام تھے تو خیانت کرنا، دھوکہ دڑی، تمام چیزوں کی طرف سے آپ نے پابندی لگائی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی نے کہا میرے والد عمر دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ اے میری قوم کے جوان، اور رات کے اندھیرے میں موبائل فون کا غلط استعمال کرنے والوں، یہ نہ سوچو کہ تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے روم کا دروازہ بند ہے۔ ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے نہ رات ہے نہ دن ہے، نہ اندھیرا ہے نہ اجالا ہے، جو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اس بیٹی نے کہا اے میری ماں، عمر دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر! کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیا سینے میں اللہ کا ڈر تھا، کیا قرآن ان کی زندگیوں میں شامل تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دروازے پر نشان لگایا، چلے گئے واپس۔ صبح اپنے بیٹے کو لیا، دروازے پر آئے، دستک دی، وہ بوڑھی عورت لرزہ برندام ہو گئی، سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کو دودھ کا مسئلہ پتہ چل گیا۔ دروازہ کھول دیا احترام کے ساتھ، کہا جس بیٹی نے یہ کہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی آئی پردے کے ساتھ سامنے، کہا بیٹی دیکھ لے، میرے یہ بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، تجھے ان میں سے جو بیٹا پسند ہو میں تجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے، غور کیجئے کیا تھے مسلمانوں کے تیور۔ فاروق اعظم نے یہ لحاظ نہیں کیا غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، دودھ کا کام ہے، یہ لحاظ نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے لحاظ کیا میرے گھر کو ایسی بہو ملے جس کے سینے میں اللہ کا ڈر موجود، جس کے سینے میں اللہ کا خوف موجود۔ یہ حال تھا ہمارا، یہ دور تھا ہمارا، یہ رشتے کا انتخاب تھا ہمارا۔ میرے عزیزو، چہرہ مت دیکھا کرو، دل دیکھا کرو، پیسے اور دولت نہیں، کردار دیکھا کرو۔ بلکہ ہم نے دیکھا